अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पड़ोस में भारत के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें महाभारत जीत तो गया है लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ, और इंडिया हार गया है लेकिन जीत के करीब पहुँच कर आ रहा है, और ये एक बड़ा अपसेट है, बड़ी तब्दीली है जिसके भारत के अंदर भी कुछ अहम नताइज बरामद होंगे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इसकी डिफेंस के हालात जो हैं उन पर भी असर पड़ेगा। और वो क्या है, बड़े दिलचस्प मामलात हैं। और इसके साथ ही कोट लखपत जेल इमरान खान की मेज़बानी और उसकी खातर तवाज़ुन के लिए तैयार है, और इस फैसले पर कब तक अमल होना है और काले भूंड इस सिलसिले में क्या गंद डाल सकते हैं उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और फिर कुछ दूसरे मौज़ूआत हैं कि किस तरह PTI ने अपनी ओवरसीज़ तंजीमों को हदायत कर दी है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की किरदार कुशी करनी है और 2 जजों को हीरो बनाकर पेश करना है, उनकी ग्लोरीफिकेशन करनी है। और वो 2 जज कौन से हैं और उन 2 जजों के कारनामों का आला सतह पर क्या इस वक्त रद्दअमल है और वहाँ उनके बारे में क्या एहसासात पाए जाते हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर हम ये बात करते हैं। नाज़रीन, इंडिया के इलेक्शन में BJP को ये यकीन था और BJP के हामी बल्कि कुछ गैर जानबदार हलके भी ये कह रहे थे कि BJP का जो कोलिशन है वो इस मरतबा कोई 400 के करीब सीटें हासिल कर लेगा। और BJP का नारा था इस बार 400 पार, यानी 535 के हलके में हम 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अपोजिशन के लिए और बाकी सब के लिए 150 से भी कम सीटें छोड़ेंगे। और ये इस बार 400 पार के नारे की जो सौती हम आहंगी है वो पाकिस्तान के एक नारे से मिलती है, और वो है कैदी नंबर 804। वहाँ इस बार 400 पार, यहाँ कैदी नंबर 804। तो लेकिन वो नारा बुरी तरह पिट गया। BJP और उसके अलायंस ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है और अब वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन BJP जो है इसकी तनहा अक्सरियत नहीं आई है, ये अक्सरियत आई है अलायंस को मिलाकर। मतलब ये है कि अब मखलूत हुकूमत बनेगी, जबकि BJP पिछले 10 साल से तनहा हुकूमत कर रही है। और पिछले इलेक्शन में BJP के पास 303 सीटें थी, इस मरतबा वो 272 सीटें भी लेने में कामयाब नहीं हुई। और अलायंस को मिलाकर उसकी जो सीटें बनती हैं इस वक्त वो 290 या 298 के करीब हैं, और मज़ीद इसमें कुछ करेक्शन की गुंजाइश है। वो मेरे ख़्याल में आज दोपहर या आज शाम तक हतमी नतीजा मुकम्मल हो जाएगा और BJP मखलूत हुकूमत बनाने पर मजबूर होगी, जिसका मतलब यह है कि उसके कई पॉलिसी इश्यूज़ जो हैं वो अपने यकतरफ़ा इरादे से उन पर अमल दरामद नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस लेड इत्तेहाद इंडिया, यानी उनके ये इत्तेहाद का नाम है जिसका वो एब्रीविएशन जो है, लंबे चौड़े नाम का एब्रीविएशन है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इतना लंबा चौड़ा नाम है, जितना मुश्किल ये नाम है उतना ही आसान और अवामी एब्रीविएशन इसका बनता है, और बड़ी कमाल चालाकी से इन्होंने ये नाम बनाया है। अलायंस का नाम है इंडिया। और इंडिया के बारे में मैंने परसों ही इंडिया के अखबारात में ये तबसरे पढ़े और वो जो सर्वे वो भी पढ़े। उनमें तो इसको 50 या 60 सीटें दिखाई गई थी कि ये 50 या 60 या 70 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ने तनहा 92-94 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि पिछले इलेक्शन में इसके पास 53 सीटें थी जो कि अब तकरीबन दुगनी होती हुई नज़र आती हैं। ये कांग्रेस की एक बड़ी कामयाबी है, और इसमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का वो पैदल मार्च भी शामिल है जो उन्होंने कई शहरों में किया। पैदल चले, उनके सामने कोई ढोल तमाशे बाजे नहीं थे, वो पैदल एक सादा सा जुलूस लेकर इंडिया जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद और इस तरह के नारे वो लगाते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे किए, और ये अदा उनकी कुछ लोगों को मुतअस्सर कर गई और कांग्रेस ने इस मरतबा दुगनी क़ुव्वत से, तकरीबन दुगनी क़ुव्वत से कामयाबी हासिल की। और इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसलमानों की अक्सरियत ने कांग्रेस को वोट दिया। जहाँ जहाँ उनका इलाकाई जमातों से इत्तेहाद था उनको छोड़कर अगर नेशनल लेवल पर जहाँ BJP और कांग्रेस का मुकाबला था वहाँ उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। और मुसलमानों की अक्सरियत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान के रहनुमा मौलाना ख़ामनई ने इंडिया के मुसलमानों के एक फ़िरके को ये हुक्म दिया था कि ये वलायत फ़िक़ी का हुक्म है कि आपने BJP का साथ देना है।
तो चुनाची वो मुसलसल 3 इलेक्शनों से बीजेपी को वोट देते आए हैं और उनके रहनुमा बड़ी तादाद में बीजेपी में भी शामिल हैं। ये एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है और ये इंडिया में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले मुसलमानों का अमूमी फ़ैसला मुत्तफ़क़ा होता था, यानी तमाम फ़िरके मिलकर संघ परिवार के ख़िलाफ़ वोट दिया करते थे। उस वक्त बीजेपी इस तरह से ताकतवर पार्टी नहीं बनी थी। संघ परिवार की रुकन पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी या उनकी हमायत याफ्ता ग्रुप इलेक्शन लड़ते थे और उनके मुकाबले में मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन पिछले 3 इलेक्शनों से ये हो रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत यानी बाकी फ़िरके जो हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डालते हैं और एक फ़िरका जो वलायती फ़िक़्ह का हुक्म मानता है वो बीजेपी को वोट देता है, उसके लिए कैंपेन भी चलाता है, उसको चंदा भी देता है। तो बहरहाल अब बीजेपी के लिए सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि जो सबसे बड़ा सूबा है यूपी, उत्तर प्रदेश, उसमें उससे शिकस्त हुई है और उसी सूबे में वो अब फैज़ाबाद का इलाका भी शामिल है, जहाँ की गज़ल खातून और बहुत अच्छी ठुमरियाँ गाने वाली बेगम अख्तर, जिनका पुराना नाम था अख्तरी बाई फैज़ाबादी, बाद में उनका नाम हो गया बेगम अख्तर, उनकी गाई हुई गज़लें और ठुमरियाँ आज भी पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग शौक़ से सुनते हैं। वो उसी शहर की रहने वाली थी और फैज़ाबादी में अयोध्या का कस्बा है जहाँ बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था और उस फैज़ाबाद की सीट पर भी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया है। ये बड़ी उनके लिए नफसियाती तौर पर शर्मिंदगी का बास है, क्योंकि ज़ाहिर एक सीट किसी जगह से एक सीट का हार जाना जो माने रखता है, अब बाज़ औक़ात उस सीट की शनाख्त के हवाले से वो हार बहुत ज़्यादा मानेखेज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी लाड़काना से अगर हार जाए तो उसकी ये शिकस्त दूसरे शहरों में 50 सीटों पर उसकी शिकस्त से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो इस तरह ये हुआ है। अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ा सूबा यूपी है जिसकी आबादी 20 करोड़ है, यानी लगभग पाकिस्तान की आबादी के बराबर इतना बड़ा सूबा है। और इंडिया में वैसे वफाक के 36 यूनिट हैं। पाकिस्तान में वफाक के 5 यूनिट हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और गिलगित। और भारत में 36 यूनिट हैं, जिनमें से 28 सूबे हैं और 8 वफाकी इदारे हैं, वहाँ भी असम्बलियाँ होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन 36 यूनिटों में से जो आखिर में 10-15 यूनिट हैं वो इतने छोटे हैं कि उनकी मिलाकर आबादी भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती। किसी की 10 लाख है, किसी की 15 लाख है, किसी की 22 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 4 लाख है और किसी की 66,000 भी है। मसलन एक इनका सूबा है लक्षद्वीप, उसको लक्षद्वीप भी कहते हैं, उसकी आबादी कुल 66-67 हज़ार है। 70,000 हो गई होगी। अब ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल उसकी आबादी 66,000 थी, अब 70,000 हो गई होगी। लेकिन वो सूबा है, यानी एक यूनिट है भारत का। इसी तरह एक भारत के एक जो सबसे ज़्यादा लंबे नाम वाला सूबा है वो आपने शायद सुना हो, पढ़ा हो। उस सूबे का नाम है दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन, यानी इतना लंबा नाम है। फिर से सुनिए, आपको मज़ा आएगा कि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 4 नाम मिलकर एक सूबे का नाम बनते हैं। और दरअसल ये 4 छोटे सूबों को मिलाकर एक ही सूबा बनाया गया है और ये गुजरात के साहल पर है। तो इस सूबे की आबादी कुल आबादी, इन 4 नामों वाले सूबे की आबादी 5 लाख है। ये भी हैं। लेकिन इंडिया में बहरहाल ज़्यादा आबादी बड़े बड़े सूबों में, और बड़े बड़े सूबों की आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यूपी की 20 करोड़ आबादी है, बंगाल की कोई 8-9 करोड़ है, महाराष्ट्र की भी कोई 10-12 करोड़ है, राजस्थान की 6 करोड़ है, गुजरात की 6-7 करोड़ है, मध्य प्रदेश है। पर ये बड़े बड़े सूबे हैं। तमिलनाडु है, ये बड़ा सूबा है। और इसके बाद जो दूसरे छोटे सूबे आते हैं उनकी आबादी 1 करोड़, 1.5 करोड़ से लेकर 3-4 करोड़ तक चलती है। और फिर जो उससे भी छोटे सूबे जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी तादाद 10 है, तो उनकी आबादी लाखों में है। और मिलाकर भी वो सारे 10 के 10 सूबे अगर मिल भी जाएं तो उनकी आबादी मिलाकर भी 1.5 करोड़ से कम बनती है। तो सेटबैक ये पहुंचा है यूपी में। और जनूब में केरल एक सूबा है बड़ा तरक्की याफ्ता, इंडिया का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा उसे माना जाता है, या फिर मशरक़ी पंजाब को या फिर कर्नाटक को। तो उस सूबे में मुसलमानों की आबादी 30-40% के करीब है, 35% के करीब है। तो वहाँ कभी संघ परिवार के लोगों ने इलेक्शन जीतने का सोचा तक नहीं होगा। तो
تو وہاں بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے اور پھر دلی میں بھی اس کی 6 کی 6 سیٹیں اس نے جیت لی ہیں. یہ تھوڑی سی حیرت انگیز بات ہے. اچھا، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات یہ ہوں گے کہ بی جے پی کا ایجنڈا تھا کہ اس بار وہ الیکشن 400 پار والا الیکشن جیت کر بھارت کا آئین تبدیل کر دے گی اور اسے سیکولر سے ہندو توا کا آئین بنا دے گی، جس کے بعد وہاں سے خاص طور پر مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جاتا. اب وہ حکومت میں آ کر بھی یہ ترمیم نہیں کر سکے گی، کیونکہ 404 سیٹوں کا جو ہدف تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم 2/3 اکثریت لے لیں گے اور پھر آئین کو تبدیل کر دیں گے. اب وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. مسلمانوں کو بی جے پی کے گنڈے سڑکوں پر اسی طرح مارتے رہیں گے، لیکن اب پہلے کی طرح ان میں حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، بہت زیادہ نہ صحیح، کو 5-10% حوصلہ ان کا ضرور کم ہوگا. اور پھر انڈیا میں جو سیکولر، لبرل اور دوسرے مذاہب کو عزت دینے والے، ان کو برداشت کرنے والے، ان سے رواداری برتنے والے ہندوؤں کی تعداد بڑی ہے. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور بیرون ملک پاکستان کے حوالے سے اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ بی جے پی کا پلان تھا کہ وہ ایران سے مل کر ایک فوجی الائنس بنائیں گے جو پاکستان کو 2 طرف سے گھیرے گا اور ایک خطرہ بنا رہے گا. ظاہر ہے جنگ چھیڑنے کا ارادہ تو بی جے پی کا نہیں تھا، اور جنگ بی جے پی کو وارہ بھی نہیں کھاتی، نہ بھارت کو وارہ کھاتی، اور پاکستان کو تو خیر بالکل ہی نہیں کھاتی. لیکن بلوچستان کے بارڈر پر بھارتی را کی پریزنس زیادہ ہو جانی تھی اور پاکستان کے لیے سیکورٹی خطرات بڑھ جانے تھے. ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کا تعاون بڑھ جانا تھا. اور پھر یہ سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کا ایک گروہ ٹرمپ عوامی مقبولیت میں پیچھے چلا گیا. پھر بورس جلسن کی شامت آئی، اب رشی سناک کی شامت آ رہی ہے جو برطانیہ کا وزیر اعظم اور عمران خان کا بڑا کٹر حامی اور صہیونی یہودیوں کا، جو بائیڈن سے بھی بڑھ کر وہ سرپرست ہے، وہ بھی گیا. اور پاکستان میں پی ٹی آئی کا جو روحانی مرشد تھا ملک ریاض، اس کی شامت بھی آئی ہوئی ہے. اب بھارت میں جو پی ٹی آئی کا ایک بڑا اخلاقی، نفسیاتی اور مالی سہارا نریندر مودی، وہ گیا تو نہیں ہے، اس کا بیڑا اس طرح سے غرق تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کمزور پڑ گیا. اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب تمام طرف سے یہی صدا آ رہی تھی کہ بی جے پی اس مرتبہ پہلے سے زیادہ سیٹیں لے گی، تو میں نے 4-5 دن پہلے اپنے بلاگ میں، اگر آپ کو یاد ہو، تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی، اور صرف میں نے ہی کی تھی اور کسی اور بلاگر نے یہ نہیں کی تھی، نہ ہی کسی اخبارات کے کسی اور کالم نویس نے کی تھی. میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ بی جے پی یا تو الیکشن ہار جائے گی، اور اگر جیتے گی تو اس کی اکثریت بہت کم ہو جائے گی اور وہ مخلوط حکومت بنانے پر مجبور ہوگی. اور یہی پھر منظرنامہ سامنے آیا کہ اب اس کی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. تو ناظرین، اب پاکستان آتے ہیں واپس، جہاں یہ طے کر لیا گیا، اور اس کی خبر ہم پہلے بریک کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کوٹ لکھپت میں لایا جانا ہے، اور اب اس کی حتمی تصدیق بھی ہو گئی ہے ذرائع سے. لیکن تاریخ ابھی نہیں بتا رہے، اس لیے کہ یہ وفاقی حکومت اب جائزہ لے رہی ہے، یا جو مقتدر قوتیں ہیں وہ جائزہ لے رہی ہیں کہ عمران خان کو اگر کوٹ لکھپت لایا گیا تو یہ کالے بھونڈوں کی کھکھر کیا رد عمل دے گی. بظاہر تو انہیں کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو روک سکیں، لیکن جس طرح سے وہ فیصلے صادر کر رہے ہیں ماورائے آئین اور ماورائے قانون، اس کی ایک مثال دوں گا جس کا اعلیٰ سطح پر نوٹس بھی لیا گیا. پچھلے دنوں بابر ستار نے جو فیصلہ دیا کہ یہ جو مواصلاتی ادارے ہیں، نشریاتی، یہ کیا کہتے ہیں، ٹیلی فون، موبائل ٹیلی فون، اور یہ جو ادارے ہیں یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں یعنی آئی ایس آئی یا ایم آئی یا ایف بی آئی وغیرہ، آئی بی وغیرہ کو سہولیات نہ دیں خفیہ کال ریکارڈنگ کی. اچھا، یہ فیصلہ کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ خفیہ ایجنسیاں دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں اور وہ یہی کرتی ہیں جو ملک کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فیصلے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے دہشت گرد یا را کے نیٹ ورک کے لوگ پاکستان میں کسی جگہ دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہوں اور اس منصوبے کی تفصیلات شیئر کر رہے ہوں اپنی کوڈ ورڈز والی زبان میں، اور آئی ایس آئی کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان کی ٹیلی فون کو ریکارڈ کر لے اور بابر ستار کو پتہ چلے، تو وہ آئی ایس آئی کی چیف کو لائن حاضر کر دے گا کہ تم نے یہ را کی اور ٹی ٹی پی کی یہ دہشت گردیوں کی تفصیلات والی کال جو گفتگو ہے یہ ریکارڈ کرنے کی جرت کیسے کی، کیونکہ یہ تو میرے فیصلے کی
خلاف ورزی ہے، تم پر میں توہین عدالت لگاؤں گا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں را اور ٹی ٹی پی کو ایک گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنی کارروائیاں کریں، منصوبے کریں، ریکارڈنگ کریں، لیکن اتفاق اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ بابر ستار کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آئی ایس آئی یا ایم آئی اگر را اور ٹی ٹی پی کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈیٹا ان کے پاس پورا انتظام ہے کہ وہ بات خفیہ ہی رہے، اور کوئی ایجنسی یعنی یہ جو ٹیلی فون کی کمپنیاں ہیں، موبائل فون سروس والی کمپنیاں جو ہے، ان کے پاس یہ ریکارڈ جاتا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی را کی سرگرمیاں مانیٹر کر رہی ہے۔ چنانچہ اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ ایجنسیاں آئی ایس آئی کی اس کارروائی کو بابر ستار کے نوٹس میں لے آئیں گی۔ تو یہ کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کیا بھارت میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بھارت کی کوئی عدالت را پر یہ پابندی لگا دے کہ وہ انڈیا کے دشمن ایجنٹوں کی سرگرمیاں واچ نہ کرے، مانیٹر نہ کرے؟ یہ صرف پاکستان میں ہوا، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا بھی اعلیٰ سطح پر نوٹس لیا گیا ہے، اور اب کسی بھی دن آپ یہ خبر سن لیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوٹ لکھپت پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہاں ان کو 8 کمروں کی عیاشی نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے اہم فیصلہ۔ کوٹ لکھپت جیل پہنچانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں جو 8 کمرے بھونڈوں کی کھکھر نے عمران خان کو دیے ہوئے ہیں، اور دیگر تعیشات کا سارا سامان جو اس کو دیا گیا ہے، قانون کو توڑ کر، آئین کو، قانون کو، جیل خانے کے مینول کو، پاکستان کی دوسرے جتنے بھی متعلقہ قوانین ہیں قیدیوں کے حوالے سے، ان سب کو روند کر 8 بھونڈوں کی کھکھر نے یہ عمران خان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ معذرت کے ساتھ پی ٹی اے والوں سے کوٹ لکھپت جیل میں وہ میسر نہیں ہوں گی، وہ دستیاب نہیں ہوں گی۔ جس طرح کسی بھی سیاسی لیڈر کو یا کسی بھی اس طرح کے اسٹیٹس کے آدمی کو قید میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح کی قید میں رکھا جائے گا، اور باقی سہولتیں تو ختم ہوں گی۔ لیکن یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو دیسی بکرے، دیسی مرغے، دیسی انڈے اور پتہ نہیں کیا 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 اور وہ سہولیات دستیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہاں میں وفاقی حکومت سے یہ گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ کم سے کم اگر آپ نے اس کو دیسی بکرے، کٹے مرغے دینے ہیں تو دیں، لیکن کم سے کم وہ نشے کا ٹیکہ جو سرکاری خرچ پر لگایا جاتا ہے اس کو تو بند کریں۔ عمران خان کے پاس اربوں خربوں روپے، اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں عمران خان کے پوری دنیا میں، تو وہ 20، 22، 25 ہزار کا جو ٹیکہ جو روز وفاقی حکومت اپنے خرچے سے لگواتی ہے، وہ اپنے خرچے سے نہیں لگوا سکتا۔ یہ ٹیکہ اس کو لگاتے رہیں، کیونکہ اگر ٹیکہ نہ لگایا تو وہ ظاہر بال نوچ لے گا اور دیواروں سے سر ٹکرا کر اسے زخمی کر لے گا۔ ویسے اس پر یہ کیفیت ابھی سے طاری ہونے شروع ہو گئی ہے، اور آج سے نہیں، 2-2.5 مہینے سے اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تیزی کی طرف مائل ہے۔ وہ یعنی چہرے پر جھنجھلاہٹ، اور وہ کسی وقت بھی لگتا ہے کہ یہ ابھی دیواروں سے ٹکریں مارنا شروع کر دے گا۔ تو ٹیکہ تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ٹیکہ حکومت اپنے خرچے سے نہ لگائے، عمران خان کے خرچے سے یہ ٹیکہ اس کو لگوانا چاہیے خود، کیونکہ نشے کی عادت جو ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ باقی کوئی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، کوئی اور بیماری ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ حکومت خرچہ کرے، لیکن نشے کا خرچہ کرنے کی حکومت پابند نہیں ہے۔ یہ غیر ضروری سہولت جو ہے یہ تو کم سے کم اس سے واپس لی جائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا جو وہ ہے جبران الیاس، جو جس نے یہ ساری ٹویٹ کی، انڈیا والی، شیخ مجیب الرحمن والی، اور ایک اور بنگلہ دیش بنانے والی جو باتیں، اور پھر آرمی چیف کو جنرل یحییٰ خان کے برابر قرار دینے والی باتیں ٹویٹ کی تھی اس نے، اور وہ جسے وہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور جس نے یہ سارا کام عمران خان کی مرضی سے کیا ہے، اس نے ایک واٹس ایپ چیٹ میں اور ٹویٹر پر ایک چیٹ میں یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گرا کر دکھایا جائے، اور 2 ججوں کی گلوریفیکیشن کی جائے، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، اور ان 2 ججوں کے نام ہے محسن اختر کیانی اور بابر ستار۔ تو خیر وہ گلوریفیکیشن تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اب اوورسیز میں بڑے پیمانے پر یہ مہم چلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور خیر یہ 2 جج اب تو کھل کر آ گئے، اب تو وہ اپنا آپ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی نے کوئی ریٹ دائر کی، اور ادھر انہوں نے لپک کر اسے کیچ کیا اور اس پر فیصلہ سنا دیا۔ یعنی پچھلے کچھ مہینوں سے ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے، اور عمران خان کی طرف سے ادھر ایک درخواست فائل ہوتی ہے،
اور اس سے اگلے ہی روز اس پر سماعت ہو جاتی، جبکہ باقی کیس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ چیز بھی اب زیادہ، یہ سلسلہ بھی اب کچھ زیادہ دن چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اور اس کی روک کیسے ہوگی یہ ابھی نہیں واضح، اور اگر واضح ہو بھی تو ظاہر ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات کا علم واقعتاً نہیں ہے، لیکن اگر علم ہو بھی جائے تو میں پھر اس کو بیان نہیں کروں گا۔ اگر شاید ہو سکتا ہے کہ اشارے کنارے میں کچھ بات کر دوں، لیکن فی الحال میرے پاس اس سے زیادہ خبر نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب ان کی خاطر تواضع کا پورا بندوبست جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں کیا جائے گا، اور کوٹ لکھپت جیل میں وہ بہت ساری سہولتیں اس سے چھن جائیں گی جو اسے اڈیالہ میں حاصل ہیں، اور ان سہولتوں میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ یہ جو روزانہ راجہ اندر کا دربار لگا کر بیٹھتا ہے اور عیاشیاں صبح سے شام تک چلتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ سلسلے بھی جو ہیں وہ کرٹیل کر دیے جائیں گے، ان کو بھی ایک لمٹ میں رکھا جائے گا، جتنا کسی بھی سیاسی قیدی کے ساتھ ماضی میں ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔